ایک اور سوال جو آپ نے تحریر فرمایا ہے اور وہ حقیقت میں بہت گہری بات ہے، اس کا جواب مختصر سا عرض کرتے ہیں، اور اگر آپ اس جواب کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ نے دریافت فرمائی۔ تحریر فرمایا کہ کیا روح پر موت طاری نہیں ہوتی؟ قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت موجود ہے کہ ہر نفس مرے گا۔ اس کلیے سے آپ روح کو کیسے مستثنیٰ فرماتے ہیں؟ کیا روح کے لیے بھی ایک اور روح ہے جبکہ زندگی کا موقوف روح پہ ہے؟ زندگی روح کی وجہ سے قائم ہے، اور کیا وہ جو روح ہے جس کی وجہ سے یہ قائم ہے اس کی بھی کوئی روح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو یہ نسبتاً اتنی اہم نہیں ہے جو آگے چل کے بات آ رہی ہے، جس کو آپ روح کہتے ہیں، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ قرآن کبھی کبھی روح کا اطلاق شعور پر کرتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی جان کو نکال دیتا ہے جب وہ مرتے ہیں، مرتے ہوئے نفس الگ ہو جاتا ہے۔ واللتی لم تمت، اور جن پہ موت واقع نہیں ہوتی، فی منامہا، جب وہ سوتے ہیں تو ان کی روح نکال لی جاتی ہے۔ یہ ہے شعور۔ جب یہ شعور جدا ہوتا ہے نفس انسانی سے تو پھر اللہ اس کے لیے کائنات میں جو دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں۔ اس کو کبھی کبھی اللہ عالم امر میں لے جاتے ہیں، اور اس کو کبھی کبھی اللہ جنت اور جہنم میں لے جاتا ہے، اور اس کو کبھی اللہ عرش کے تحت کر دیتا ہے، اور اس کو کبھی اللہ لوح محفوظ کی زیارت کراتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ سچے خواب کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی الا المبشرات، سوائے خوشخبری کی باتوں کے۔ رؤیت المومن، مومن انسان کا خواب دیکھنا، یرا وہ دیکھتا ہے، او توریہ لہو، یہ اس کے لیے کوئی اور دیکھ کر اور آدمی اسے اطلاع دیتا ہے۔ قرآن کبھی اس پہ بھی اطلاق کرتا ہے۔ کبھی قرآن روح کا اطلاق کرتا ہے فرشتے پہ، نزل بہ الروح الامین، جبریل امین کو روح قرار دیا ہے۔ کبھی کبھی قرآن روح کا اطلاق کرتا ہے وحی پہ۔ الغرض جو آپ نے یہ فرمایا ہے نا روح، اس کے اطلاقات قرآن کریم میں مختلف ہیں، اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ یہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہیے کہ روح امر الہی ہے۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ کل جہان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ صرف عالم خلق ہے، عالم امر نہیں ہے۔ آپ کے اس سوال کا جواب شاید ملک میں 2-4 افراد ہوں جو دے سکیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں سے کیا گیا ہے اور ان جوابات کو سنا بھی ہے، لیکن ممکن ہے آپ کی بھی تسلی نہ ہوئی ہو۔ اصل بنیاد جو ہے نا وہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے،
اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر. لوگوں، جس شدت سے کہا گیا، اس شدت سے ترجمہ کہ ہمیشہ یاد رکھو اللہ ہی ہے، عالم خلق اور عالم امر دونوں اس کے. عالم خلق اور عالم امر دونوں اس کے. عالم خلق مربوط ہے مادے کے ساتھ اور عالم خلق مربوط ہے زمانے کے ساتھ. اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، اور عالم خلق کی بنیاد جب مربوط ہے زمانے کے ساتھ اور مربوط ہے تخلیق کے ساتھ، مادے کے ساتھ، تو مادہ اور زمان یہ دونوں جو یہاں پر ہیں، یہاں اس دنیا میں، یہ محدود ہو جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے. عالم خلق میں زمانے کا کچھ حصہ لے کر ڈالا جاتا ہے کہ 60 سال 50 سال، وگرنہ اصل میں زمانہ جو ہے یہ عالم امر کی چیز ہے، عالم خلق نہیں ہے. لیکن مخلوق میں وہ مقید ہوتا ہے زمان اور مکان کے ساتھ. اللہ کی ساری مخلوق ٹائم اور سپیس میں ہے، بس کل مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے عالم خلق میں. اس لیے عالم خلق کی ایک ایک چیز پر فنا طاری ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ روح پر موت آئے گی، اللہ نے فرمایا نفس پہ موت آئے گی. اور انسان کی جو طبعی حیات ہے، اس طبعی حیات کا مرکز دو چیزیں ہیں، ایک جسم انسانی، ایک نفس انسانی. جسم انسانی بھی فنا ہو جائے گا، نفس انسانی بھی فنا ہو جائے گا. یہ سب عالم خلق ہے. اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہر نفس نے مرنا ہے. نفس سے مراد اگر آپ زندگی لے لیں تو اس نے بھی فنا ہونا ہے. زندگی سے مراد آپ اس آدمی کی حیثیت سے ٹائم کو لے لیں. حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ہمارے اور آپ کی حیثیت سے جو ہے وہ اللہ کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے ہی ہو. اس بات کو ذرا سا سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ نسبت میں کیسے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں اور ہمارے ساتھ نسبت میں کیسے مختلف ہو جاتی ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے. شیخ اکبر نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کی کہیں شیطان سے ملاقات ہوئی عالم کشف میں یا جہاں بھی. سہل رحمۃ اللہ علیہ تستر جو ایک جگہ ہے یا تستر جو جگہ ہے وہاں کے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے. تو شیطان نے ان سے کہا، اس عالم رویا میں، عالم کشف میں جب بھی کہا ہوگا، اس نے کہا کہ تم قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز میری رحمت کے تحت ہے. تو یہ جو تم مجھ پہ لانتیں بھیجتے رہتے ہو اور مجھ سے پناہ مانگتے رہتے ہو، تو وہ شے کو جو اللہ نے کہا کہ ہر شے اللہ کی رحمت کے تحت ہے، تو میں شے نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت کے تحت نہیں آتا، میں بھی تو اسی رحمت میں شامل ہوں نا. سہل رحمت اللہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب دوں. پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ اس آیت کو پورا پڑھنا چاہیے، اور میں نے اسے کہا کہ اس کے بعد بھی تو آگے پڑھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسَأُكْتُبُهَا، اور ہم اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو ہم سے ڈرنے والے ہیں. تو خدا نے کہا رحمت اگرچہ ہر چیز پر ہے لیکن ملے گی ان کو جو ڈرتے ہیں. تو تم ڈرتے نہیں ہو، اس لیے تم بھی رحمت سے باہر ہو. تو اس نے کہا سہل، میں نے تو سمجھا تھا تم بڑے پڑھے لکھے ہو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ رحمت کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو تو محدود ہوتی ہے،
اللہ کی تو صفت رحمت ہے اور اللہ کی ساری صفات لامحدود ہیں، تو میرے لیے حد بندی کیا ہے؟ اس کی تو صفات لامحدود ہیں اور میں اسی صفت کے تحت آ جاتا ہوں۔ اسی لیے بڑے کام کی بات ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور مصادر اس پہ بحث کی ہے، بڑے ٹاپ کی بحث ہے، پڑھنی چاہیے۔ تو اس نے جب یہ کہا تو سہل کہتے ہیں میں تو چپ ہو گیا، حیران رہ گیا اور اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا کہ اللہ کی صفات لامحدود ہے۔ اور یہاں پر تم جو صفات کی بات کر رہے ہو انسانوں کی نسبت سے، تو ان کی رحمت بھی محدود ہے، انسان کی نظر بھی محدود ہے، انسان کا علم بھی محدود ہے۔ اللہ کے ہاں جب اطلاق ہوگا تو سب چیزیں نسبت سے بدل جاتی۔ اگر فرض کر لیجئے ہم حاضر ہوتے تو ضرور عرض کرتے کہ اللہ کی رحمت کی نسبت لامحدود ہے، لیکن اس میں داخل وہی ہوگا نا جو چاہے گا۔ آخر اختیار بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ آخر جبر کی نفی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تو تم اپنے اختیار سے سجدہ نہ کر کے باہر ہو گئے، اب کیوں تمہیں اندر کھینچے، کیوں تمہیں اس کے تحت لائیں؟ تو پھر دیکھتے وہ کیا جواب دیتا ہے، مگر بحث ہوتی بہت دلچسپ۔ اس لیے نسبتیں جب بدلتی ہیں تو احکامات بدل جاتے ہیں۔ یہ نسبت جو عالم خلق سے ہے، اس عالم خلق میں زندگی جو قائم ہے یہ قائم ہے جسم کے ساتھ اور نفس کے ساتھ، اور ان دونوں پہ موت واقع ہو جائے گی، اور یہاں اصول فنا ہے، یہ عالم خلق ہے۔ پھر آئیے اس آیت پہ، الا لہ الخلق والامر، اللہ نے کہا عالم خلق اور عالم امر دونوں میرے۔ تو عالم امر، اچھا اس عالم خلق کا ایک جغرافیہ ہے، عالم خلق کہیں واقع ہے نا، امریکہ ہے، انڈیا، پاکستان، فلاں فلاں، عالم خلق کا ایک پورا دائرہ ہے، عالم خلق محدود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد و حساب ہے، آسمان ہے، آسمانوں سے اوپر کیا ہے، نیچے کوئی تو اور زمانہ بھی محدود۔ لیکن عالم امر کی طرف جب آپ آتے ہیں تو عالم امر جو ہے نا، عالم خلق کی دو چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ عالم امر میں مادہ نہیں ہے، مادہ اپنے لیے، میٹر اپنے لیے جگہ کو چاہتا ہے، سپیس کو چاہتا ہے، اور عالم امر میں مادہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور عالم امر میں اسی طرح عالم خلق مدت کو چاہتا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال میں مر گیا، عالم خلق مدت کو چاہتا ہے، ٹائم کو چاہتا ہے، سپیس کو چاہتا ہے اور ٹائم کو چاہتا ہے عالم خلق۔ درخت 300 سال بعد کٹ گیا، پہاڑ 10,000 سال کے بعد زلزلے سے تباہ ہو گیا۔ عالم خلق ہمیشہ جگہ کو بھی چاہتا ہے اور عالم خلق ہمیشہ مدت ٹائم کو بھی چاہتا ہے۔ عالم امر خلق سے بھی ماورا ہے، ٹائم سے بھی ماورا ہے، اور عالم امر سپیس سے بھی ماورا ہے۔ عالم امر کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے، وہ کہاں پہ واقع ہے اس کی کوئی جغرافیائی حدود ہے ہی نہیں۔ عالم خلق میں معجزہ خلق کے قوانین کو توڑتا ہے، عالم خلق میں نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت علیہ الصلوۃ والسلام وہ تخلیق کے قوانین کو توڑ کر ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور ایک طرف ان قوانین کو توڑنا ہے اور دوسری طرف توڑنے والا اللہ تعالی خود ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے۔ وہ قدرت کاملہ خلق کے قوانین کو توڑ کر معجزے اور کرامت کو ظاہر کرتی ہے، اور درمیان میں میڈیا جو ہوتا ہے، میڈیم جو ہوتا ہے، یہ معجزہ ہو تو نبی ہوتا ہے اور کرامت ہو تو ولی ہوتا ہے۔ یہ عالم خلق ہے۔ عالم امر ان دونوں چیزوں سے ماورا ہے، نہ اس میں ٹائم ہے، نہ اس میں سپیس ہے،
نہ مکان ہے، نہ زمان ہے۔ جب عالم خلق سے عالم امر ممتاز ہوا اور اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو پھر وہاں کا اصول، عالم خلق میں اصول فنا تھا، وہاں کا اصول بقا ہے۔ اس لیے روح مستثنیٰ اور باقی۔ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ عالم امر میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ بقا ہے، وہاں کا اصول باقی رہنا ہے، وہاں کا اصول فنا نہیں ہے۔ یہ عالم خلق کا اصول ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل الروح من امر ربی، کہ یہ روح امر ہے رب کا، میرے پروردگار کا، کیونکہ روح عالم امر سے۔ اگر یہاں تک کی بحث ذہن میں اتر گئی ہو، اب دیکھیے آپ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن وحی کو بھی عالم امر سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے وہ احکامات جو آسمانوں کو دیے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اوحا امرہا، اللہ نے اپنے عالم امر کو آسمانوں میں نافذ کیا۔ عالم امر میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ فنا کی بجائے بقا کے اصول پہ چلی جاتی ہے۔ اسی لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کہتے ہیں نا، وہ آئیں گے تو پھر کیا زمانے کا اثر نہیں ہوا ہوگا، وہاں کھاتے کیسے ہوں گے اور پیتے کیسے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور پھر تشریف لے آئے، اور اتنی ایک رات کے، ارے یار وہ عالم خلق سے نکل کے عالم امر میں چلے گئے تھے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام عالم خلق سے نکل کے عالم امر پر چلے گئے ہیں۔ وہ جس حالت میں اٹھائے گئے تھے عالم امر میں، نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے اس کی، تو وہ جب آئیں گے واپس تو ایسے ہی آئیں گے، زمان و مکان سے ماورا ہیں۔ وہاں اگر 32-33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے تو 33 سال کی عمر میں ہی واپس آئیں گے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، ممکن ہے عالم خلق میں ممکن ہے 10,000 سال گزر گئے ہوں، لیکن وہ عالم امر میں داخل ہوئے اور جیسے داخل ہوئے ویسے تشریف بھی لے۔ اس لیے وہی عالم امر میں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ اللہ کی وہی عالم امر میں سے، یہ عالم امر جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں جو چیز پہنچ جاتی ہے، یا خدا کبھی عالم امر سے کسی چیز کا انکشاف فرما دے تو وہ خلق کے قوانین سے نکل جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بہت سی باتیں ایسی ملیں گی جن کا عالم خلق سے تعلق نہیں تھا۔ لوگ چونکہ عالم امر کے اصول کو نہیں جانتے کہ وہ ٹائم کی بنیاد پر نہیں، وہ سپیس کی بنیاد پر نہیں، وہاں کا اصول فنانی بقا ہے، باقی رہ جانا ہے، تو اس لیے وہ الجھ جاتے۔ زمانہ عالم امر میں سے، اسی لیے تو زمانے کی تشریح کوئی نہیں کر سکا۔ ارسطو جیسے آدمی سے پوچھا گیا، ایسا فاضل آدمی، کہ ٹائم کیا ہے، زمانہ کیا ہے، تو اس سے کہا میں بتا دوں گا۔ اور پھر موت سے پہلے انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھ سکتا، عالم امر ہے۔ اسی لیے اللہ آگے کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُمْ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت تھوڑا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ عالم امر کے بارے میں۔ عالم خلق ہے، ڈاکٹرز نے ایک ایک نس الگ کر دی ہے انسانوں کی، ایک ایک ذرہ جسم انسانی کا اس پہ انہوں نے بحثیں کی ہوئی۔ عالم امر میں جائیں نا، کچھ پتہ نہیں۔ روح عالم امر میں سے ہے، زمانہ عالم امر میں سے، وحی عالم امر میں سے، اس لیے لوگوں کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ وہی انسانی عقل میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جہاں انسانی عقل اندھی ہو جاتی ہے، وہی وہاں سے ہاتھ پکڑ کے اسے آگے چلاتی ہے کہ آگے چلو۔ زمانہ اور ٹائم کیا ہے، اس کی تشریحات کرتے رہیے۔ رازی اور ابو علی سینا اور فارابی، ان لوگوں کو پڑھیے آپ، معلم ثانی کہلاتے ہیں، معلم اول ارسطو اور معلم ثانی ہمارے یہاں فارابی کہلاتے ہیں۔ شارع ہیں ارسطو کے، کمال کے شارع ہیں، لیکن زمانے پہ اتنی گنجلک اور اتنی پیچیدہ مباحث ہیں
کہ اگر کوئی آدمی سمجھ بھی لے تو عالم امر پوری طرح گرفت میں نہیں آتا۔ اس عالم امر میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو داخل کرتا ہے تو نتیجتاً وہ باتیں بھی پھر ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ عالم امر کا کم سے کم علم نہ ہو۔ مثلا قرآن کریم میں آیا اس مسئلے کو تجدد امثال کے ساتھ بھی ملایا۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں تو آپ کے لیے پھر تجدد امثال کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے کہ فلما رأى عندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون وہاں سے لائے گا تخت کو جو ملکہ بلقیس کے پاس رحمہ اللہ، اور بلقیس کا تخت عجائبات دنیا میں سے تھا، اور انہوں نے دیکھا تو ان کے پاس ہی تھا۔ کسی نے کہا میں اتنے وقت میں اتنے، اور پھر ایک کھڑا تھا جسے اللہ نے کتاب سے علم دیا تھا، اسے کہا میں، اور فوراً کے فوراً تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس کا تعلق تجدد امثال اور عالم امر سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو عالم امر کو اگر نہ مانا جائے یا نکال دیا جائے تو عقلاً اس کی کوئی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق نہیں آتا، ان کے والد کے متعلق صحیح بخاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ گھوڑا کسو، اور گھوڑے کی زین کستا تھا، بندوبست کرتا تھا، اور اتنی دیر میں وہ پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ یہ ٹائم کے ساتھ نا زبور پڑھتے ہوئے مثلاً 4 گھنٹے لگنے تھے، وہ 10 منٹ میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ زمانہ جو عالم امر کے ساتھ وابستہ ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اس کا ظہور ہو رہا ہے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام پہ۔ کیسے ہوا یہ عرض کرتے ہیں، اور اسی کا ظہور ہو رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس کا ظہور اب تک قائم ہے کہ زمانہ اپنے اعتبار سے 1500 برس بیت چکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم امر میں مسلسل لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ انہی کا فیض کرم کہ اب تک تعلیم، علم، نئی سے نئی تحقیقات بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم امر کا حصہ ہے جسے ہم محسوس نہیں کرتے، مگر حقیقت میں یہ اتنی ٹائم تھا، اتنے 63 سال، 63 میں سے بھی 40 نکال دیجئے تو 23 سال کی محنت کا اثر صدیوں پر جا کر پڑے۔ یہ عالم امر نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی 60 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے گا، اور میرے 60 بیٹے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ وہ چاہتے تھے ان کی اولاد اللہ کے راستے میں لڑے، مارے کافروں کو، خود شہید ہوں، بڑے رتبے کی بات۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70 عورتوں کا ذکر کیا، تیسری میں آتا ہے کہ 90 کا ذکر کیا، چوتھی میں آتا ہے 99 کا ذکر کیا، پانچویں میں آتا ہے کہ 100 کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری میں ہی ہے۔ ان ساری روایات کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ 5 طرح کی روایات ہیں، کتنوں کا بھی کہا ہو۔ اب خود سوچیں، عالم خلق میں یہ ممکن ہے؟ کتنی طویل رات ہوئی ہوگی، کتنا وقت صرف ہوا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں، جب تک کہ عالم امر، اور عالم امر میں ٹائم، عالم خلق میں ٹائم محدود ہے، اور عالم امر کے ساتھ جب جڑ جائے تو پھر عالم امر چیز ہی اور ہے۔ اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ روح پر موت طاری نہیں ہوتی، تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تو عالم امر میں سے ہے۔ اور کس کلیے سے ہم روح کو مستثنا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی کی آیت سے مستثنا کر رہے ہیں، جہاں اللہ بار بار امر کا ذکر کرتا ہے نا۔ امر کا لفظ کبھی کبھی سادہ حکم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ قرآن ایک ہی لفظ کو مختلف معانی میں کئی جگہ پر استعمال کرتا ہے، تو جس جگہ پر سیاق و سباق کے اعتبار سے جو معنی متعین ہوتے ہیں اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ اور روح کے لیے بھی کوئی روح ہے، روح کے لیے کوئی روح نہیں ہے، وہ خود عالم امر میں سے۔
اس لیے ایسے سوالات نقشبندیہ سلسلے کے سالکین کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے جو مشائخ ہوتے ہیں یہ عالم امر کے لطائف سے ان کا سلوک شروع کراتے ہیں، اور لطائف ستہ کی تعلیم عالم امر کی دیتے ہیں، عالم خلق کی نہیں۔ تو عالم امر میں سے ان کو کبھی احساس ہوتا ہے سالک کو، اور کبھی نہیں ہوتا۔ وہ تجلیات جب ادھر پڑھنا شروع ہوتی ہیں نا، تو پھر ایسے سوالات کبھی کبھی کسی کے ذہین آدمی، ذہین سالک ہو نا، اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور شیخ اگر پڑھا لکھا نہ ہو، شیخ نے ان چیزوں کو نہ پڑھا ہوا ہو، تو سالک کے لیے عذاب جان بن جاتے ہیں یہ سوالات، کیونکہ اس کے جواب ملتے نہیں۔ شیخ نے اگرچہ عالم امر کو خود بھی کسی حد تک طے کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس علمی تعبیرات نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوا ہوتا، جیسے عربی نہ آئے، جیسے ابن عربی رحمۃ اللہ کی کتابیں نہ پڑھی ہوں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کو نہ پڑھا ہو، تو وہاں پہنچ کر سالک کے ذہن میں جو ایسے سوالات آتے ہیں پھنس جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خلق اور امر کی تشریحات کی ہیں، وہ دیکھنی چاہیے۔ سبيل الدموع سبيل